امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کے جونگنان ہائی گارڈن کا دورہ، چینی صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ کو تاریخی باغ کا دورہ کروایا۔ شی جن پنگ نے ٹرمپ کو باغ کی تاریخ سے متعلق آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باغ میں سیر کے دوران خوبصورت راستوں اور سرسبز مناظر کا مشاہدہ کیا۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو مکمل تباہی کا سامنا کرنا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں بولے، امید ہے ایران میرا پیغام سن رہا ہوگا۔ امریکہ کو معلوم ہے ایران نے اپنے ہتھیار کہاں منتقل کیے ہیں، جانتے ہیں کچھ میزائل زیر زمین تنصیبات سے نکالے گئے ہیں، سب کچھ صرف ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ موجودہ ایرانی قیادت ماضی کے مقابلے میں زیادہ معقول ہے۔ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ بیجنگ نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور رابطے کے چینلز جلد از جلد دوبارہ کھولنے چاہیے۔ تنازع کا حل نکلنا دونوں ممالک کے ساتھ خطے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا ایران جنگ کو شروع ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جنگ جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں، جامع اور دیر پا جنگ بندی جلد از جلد ہونی چاہیے، بحری راستوں کو جلد سے جلد کھولا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی کے درمیان متعدد معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ ایران تنازع پر چین سے مدد نہیں مانگی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امریکی چینل کو انٹرویو، کہا اب ہرمز کھلی رہے، اس پر چین اور امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ ایٹمی معاملے پر بھی دونوں ممالک یکساں سوچ رکھتے ہیں، چین بھی نہیں چاہتا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکہ اور چین آبنائے ہرمز میں فوجی کشیدگی کے خلاف ہیں، دونوں ممالک آبنائے ہرمز میں ٹول کے بھی خلاف ہیں۔ ایران امریکی صدر پر دباؤ ڈال کر انہیں بری ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی قرارداد ایوان نمائندگان میں بھی ناکام، قرارداد کے حق اور مخالفت میں برابر ووٹ آئے، ووٹنگ 212 کے مقابلے میں 212 ووٹوں سے برابر رہی۔ قرارداد کی حمایت کرنے والے ریپبلکن اراکین کی تعداد میں اضافہ ہوا، 3 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کی حمایت کی، 1 ڈیموکریٹ نے مخالفت کی۔ امریکی سینٹ سے بھی ایران جنگ کے حوالے سے قرارداد مسترد ہو چکی ہے۔ ایران کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں، امریکہ اور اسرائیلی حکام کی حالیہ دھمکیوں سے فرق نہیں پڑتا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے۔ تہران کے خلاف کوئی بھی فوجی حل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ امریکی خود بھی جانتے ہیں جنگ یا دھمکیوں کے ذریعے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہر قسم کی دھمکیوں کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ عزت اور احترام سے بات کی جائے گی تو ایران بھی عزت دے گا۔ روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کی بھارت میں برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تنازع کے حل سے متعلق مذاکرات پر گفتگو کی۔ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران کا خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا، 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا امریکی سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے دعویٰ، کہا ایران اب خطے کے شراکت داروں یا امریکہ کو دھمکیاں نہیں دے سکتا، تہران کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ ایران جنگ سے پہلے والی اپنی بحریہ کی صلاحیت ایک نسل تک دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی سینٹ کام کا ایران کی اسلحہ سپلائی بھی متاثر ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے کاروباری وفد کی ملاقات، IBI بیجنگ یونائٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی چیانگ شیجون کی قیادت میں 11 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں، صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہتے ہیں، ربع ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں اپنے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा और जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मशरक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एतमाद और दो तरफ़ा ताउन पर मबनी है। रेकोटिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैथली बेकर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वफ़द के सरबराह ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली मुलाकातें कामयाब रही। कानून के शोबे में दोनों ममालिक ताउन कर सकते हैं। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। माली साल 2027 का बजट, गैस और बिजली के निर्ख शामिल। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तानी मईशत के हालात की समत वाज़े नहीं। ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासिर करेगी। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का इतराफ़ कहा। पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई। करंट अकाउंट खसारा मुतवाज़न और महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर साबिक़ा अंदाजों से बेहतर। बिलावल भुट्टो आज बलूचिस्तान की पहली सरकारी एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स एयर एम्बुलेंस दूर दराज इलाकों से मरीजों को मुंतकिल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। 150 बिस्तरों का जदीद ट्रॉमा सेंटर शामिल। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई तक हतमी दलाइल की मोहलत दे दी। उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाअत से गैर हाजिर नहीं होंगे, ना गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक सलमान सफदर ने बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए इल्तवा की दरख्वास्त दी। नैब ने सलमान सफदर की इल्तवा की दरख्वास्त की मुखालिफत की। केस की हसासियत और अहमियत की वजह से आखिरी और हतमी मोहलत दी जा रही है। सलमान सफदर तमाम जरूरी इक़दामात उठा लें और आइंदा समाअत पर 20 मई को अपीलों पर दलाइल दें।